ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد إنما المؤمنون إخوة وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا حاضرین جمعہ سامعین کرام تمام قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی صرف سب اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا اور اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو پیدا کر کے یوں ہی عبثاً بیکار اور فالتو نہیں چھوڑا بلکہ اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کو ایک مقصد ایک ہدف ایک ٹارگٹ کے تحت پیدا کیا ہے اس مقصد کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے یہ آیت کریمہ واضح طور پر اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ انسانوں کی تخلیق کا مقصد انسانوں کو اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے بعد درود و سلام و تمام انبیاء کرام پر بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضرین جمعہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الحجرات کی ایک مختصر آیت کی تلاوت کی اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے مومنین کے رشتوں کو بیان کیا ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے تعلق کیا ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے رشتہ کیا ہے اس چیز کو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں بیان کرتے ہوئے فرمایا انما المؤمنون اخوہ یقیناً تمام مومنین تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں اس دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں جتنے بھی مومنین ہیں وہ چاہے کسی بھی دیش میں دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں کسی بھی کنٹری میں رہنے والے ہوں اگر وہ ایک مسلمان ہے ایک مومن ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا ہے تو ہمارا وہ مسلمان ہونے کے ناطے مومن ہونے کے ناطے وہ ہمارا بھائی ہے اگرچہ اللہ رب العالمین نے ہمیں وہ ہمارا خونی اور رشتہ دار نہیں ہے مگر ایک مسلمان ہونے کے ناطے ایک مومن ہونے کے ناطے اللہ رب العالمین نے تمام مسلمان
کہ جو مومنین ہوتے ہیں، جو مسلمان ہوتے ہیں، وہ لوگ ایک دوسرے کے ولی، ایک دوسرے کے دوست، ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو مومنہ عورتیں ہیں، مسلمان عورتیں ہیں، وہ بھی ایک دوسرے کے معاون، ایک دوسرے کے مددگار، ایک دوسرے کے دوست اور ولی کی طرح ہیں۔ اور آگے فرمایا یأمرون بالمعروف، کہ ایک مسلمان کی، ایک مومن کی صفت کیا ہونی چاہیے، ایک مسلمان کی پہچان کیا ہونی چاہیے؟ یأمرون بالمعروف، کہ وہ بھلائی کا حکم دے، خیر کی طرف لوگوں کو بلائے، خود بھی بھلائی کا کام کرے، خود بھی اچھے کاموں میں شریک ہو، اور جو اس کا مسلمان بھائی ہے، جو سماج اور سوسائٹی میں مسلمان لوگ رہتے ہیں، ان کو بھی بھلائیوں کا حکم دے، ان کو بھی خیر اور اچھے کاموں کی طرف بلائے۔ اور آگے فرمایا وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ مسلمان کی صفت یہ ہے، مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ برائیوں سے منع کرے، خود بھی برائیوں سے دور رہے، خود بھی گناہوں اور برائیوں سے اجتناب کرے، اور جو اس کے مسلمان بھائی ہیں انہیں بھی برائیوں سے دور رکھے اور برائی سے بچنے کے لیے کہے۔ اور آگے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ مسلمان کی پہچان یہ ہے، مسلمان کی ایک عظیم نشانی یہ ہے کہ وہ نماز ادا کرنے والا ہو۔ جو اللہ رب العالمین نے اس پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، 5 وقت کی نماز جو اللہ رب العالمین نے اس پر واجب کیا ہے، وہ ان نماز کو ادا کرنے والا ہو۔ اور آگے فرمایا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرے، جو صاحب نصاب ہو، جو مال اللہ رب العالمین نے مقرر کیا ہے، اگر وہ نصاب انسان پہنچ جاتا ہے تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور یقیناً اللہ رب العالمین زبردست غالب اور حکمت والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے تمام مسلمانوں کو، تمام مومنوں کو ایک دوسرے کا دوست بنایا ہے، ایک دوسرے کا معاون، ایک دوسرے کا مددگار بنایا ہے، اور مسلمانوں کی، مومنوں کی جو چند صفات ہیں اس کو اللہ رب العالمین نے اس چیز میں ذکر کیا ہے۔ پہلی صفت بتایا کہ جو مومن ہوتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے ولی اور دوست ہوتا ہے، بھلائی کا حکم دینے والا ہوتا ہے، خیر کے کام کرنے والا ہوتا ہے، برائیوں سے خود بھی رکتا ہے اور اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی برائی سے رکنے کے لیے کہتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اور جو بھی اللہ رب العالمین کی فرما برداری ہے، اطاعت گزاری ہے، اللہ رب العالمین کے جو بھی مامورات ہیں اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرتا ہے۔ تو اگر یہ تمام صفات کسی انسان کے اندر، کسی مسلمان کے اندر پائی جاتی ہے تو ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین اپنی رحمت نازل کرتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ ناظرین، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کی مثال دیتے ہوئے فرمایا مثل المؤمنین فی توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى سائر الجسد بالسهر والحمى۔ کہ مومنوں کی مثال آپس میں محبت کرنے میں، آپس میں رحم کرنے میں، ایک دوسرے پہ نرمی برتنے میں ایک جسم کے مانند ہے۔ جیسے کوئی ایک انسان ہوتا ہے، کوئی شخص ہے، اگر اس کے جسم میں کسی ایک حصے میں کوئی تکلیف، کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے انسان کے تمام جسم میں پریشانی اور مصیبت لاحق ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں اگر کوئی ایک مسلمان پریشان حال ہے، وہ مصیبت زدہ ہے، اسے پریشانی ہے، تو گویا اس کی مصیبت میں، اس کی پریشانی میں تمام مسلمانوں کو، تمام مومنوں کو شریک ہونا چاہیے، تمام مسلمانوں کو ایک کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی مصیبت کو دور کیا جائے، اس کی پریشانی کو ختم کرنے کی کوشش کیا جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مومنوں کی مثال ایک جسم کے مانند ہے۔ ناظرین، اللہ رب العالمین نے تمام مسلمانوں کو بھائی چارہ، اخوت و بھائی چارگی عطا کی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا نعمت ہے، یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمام مسلمانوں کو بھائی بھائی بنایا ہے۔ اسی نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اس آیت کریمہ
العالمین اپنی آیتوں کو لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ انسان ہدایت سے یافتہ ہو جائے. اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. کیا لوگوں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے درمیان ایک دوسرے کی الفت و محبت پیدا کر دی. اگر انسان دنیا کی تمام چیزوں کو خرچ کر ڈالے اور چاہے کہ اپنے لیے کسی کے دل میں الفت و محبت پیدا کر دے تو انسان اس پر قدرت نہیں رکھتا. انسان اس بات پر طاقت نہیں رکھتا کہ کسی کے دل میں اپنے لیے الفت و محبت پیدا کر دے. مگر اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے, اس بات پر طاقت رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین کسی کے دل کے اندر کسی مسلمان کے لیے الفت و محبت پیدا کر دے. دراصل جو دونوں آیات کریمہ پڑھی گئی ہیں اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے, تو جو عرب کے لوگ تھے ان میں قبائلی جنگ ہوا کرتی تھی. ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے لڑائی کرتا, جنگ کیا کرتا تھا. ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے خون کا پیاسا تھا. اگر ایک قبیلے کا کوئی ایک شخص مارا جاتا تو اس کے بدلے دوسرے قبیلے کے سینکڑوں لوگ نہر قتل کیے جاتے تھے. بہت سارے لوگ نہر قتل کر دیے جاتے تھے اور مار دیے جاتے تھے. ان میں تمام قسم کی برائیاں بھی عام تھی, چوری, زناکاری, حرام خوری, موسیقی, گانا بجانا, گویا کہ جتنی بھی برائیاں ہو سکتی ہیں ان کے اندر تمام لوگوں کے اندر موجود تھی. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور نبی کے ماننے والوں نے اسلام کو قبول کیا, اسلام کو اپنے دل کے اندر جگہ دی, اسلام کو اپنا لیا, تو اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو بھائی بھائی بنا دیا. جو ابھی تک ایک دوسرے کو قتل کیا کرتے تھے اب ایک دوسرے کی حفاظت کرنے لگے. جو ابھی تک ایک دوسرے کی ماں اور بہنوں کی عزت سے کھلواڑ کیا کرتے تھے اب ایک دوسرے کی ماں اور بہنوں کی عزت کی حفاظت کرنے لگے. جن میں تمام قسم کی برائیاں موجود تھی وہ اللہ اور اس کے رسول کی تمام برائیوں کو ترک کر دیا اور تمام برائیوں کو چھوڑ دیا. تو اللہ رب العالمین جب لوگوں نے اسلام کو قبول کیا, اسلام کو اپنے دل میں جگہ دی, تو اللہ رب العالمین نے تمام مسلمانوں کو بھائی بھائی بنا دیا. ناظرین, اللہ رب العالمین نے ہم تمام مسلمانوں کو بھائی بنایا ہے, اخوت و بھائی چارے کی جیسی نعمت عطا کی ہے, لیکن ہم اس کو برقرار کیا رکھے, کیسے رکھے؟ یا ایک مسلمان کا جو دوسرے مسلمان پر تقاضے ہیں, ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے جو حقوق ہیں وہ کیا ہیں, اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرتے ہیں, اگر اس کو ہم اپنی زندگی میں عمل پیدا کرتے ہیں, تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے ہماری جو یہ بھائی چارگی ہے, اسلامی بھائی چارہ ہے, اس کے ذریعے ہم اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں. تو ایک مسلمان کا جو دوسرے مسلمان کو بہت سارے حقوق ہیں, ان میں سے پہلا حق یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرے. کیونکہ ایک مسلمان جب تک اپنے مسلمان بھائی سے محبت نہیں کرے گا انسان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا, انسان کامل مومن نہیں ہو سکتا, اور جب تک انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوگا انسان جنت میں نہیں داخل ہو سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے لوگوں, تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تمہارا ایمان مکمل ہو جائے, اور تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم اپنے مسلمان بھائی سے محبت نہ کرنے لگو, جب تک کہ تم اپنے مسلمان بھائی کے تئیں درد اور ہمدردی نہ رکھو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میرے صحابہ, کیا میں تمہاری رہنمائی ایسی چیز پہ نہ کروں جس کی وجہ سے تم اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرو, جس کی وجہ سے تم اپنے مسلمان بھائی سے لگاؤ رکھو؟ تو صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام بینکم, کہ لوگوں اپنے درمیان سلام قائم کرو, ہر ایک سے سلام کرنے کی کوشش کرو. کیوں؟ کیونکہ جب انسان سلام کرے گا اپنے مسلمان بھائی سے, اپنے مومن بھائی سے, تو اس کے تئیں اس کے دل کے اندر الفت و محبت پیدا ہوگی, اور جب انسان کے اندر محبت پیدا ہوگی تو انسان کا ایمان مکمل ہوگا, اور جب انسان کا ایمان مکمل ہوگا تب انسان جنت میں داخل ہو سکتا ہے. تو اگر ہم اپنے ایمان کو مکمل کرنا چاہتے ہیں, جنت کے مستحق ہونا چاہتے ہیں, جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی سے محبت کریں, اس سے لگاؤ رکھیں, اور جب ہم سلام کریں اپنے مسلمان بھائی سے تو مصافحہ کر لیا کریں, یعنی ہاتھوں کو ملا لیا کریں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصافحوا یذهب البر, کہ لوگوں جب تم سلام کیا کرو تو مصافحہ کر لیا
اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرتے ہیں، اس سے لگاؤ رکھتے ہیں، تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین بھی ہم سے محبت کرے گا، اللہ رب العالمین ہم سے محبت اور لگاؤ رکھے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک نوجوان کسی بستی کی طرف روانہ ہوا، جا رہا تھا کسی بستی کی طرف، تو اللہ رب العالمین نے ایک فرشتے کو بھیجا اور کہا جاؤ معلوم کرو کہ آخر نوجوان کہاں جا رہا ہے، اس کا کہاں کا قصد اور کہاں کا ارادہ ہے۔ تو فرشتے آتے ہیں اور اس نوجوان سے پوچھتے ہیں اے نوجوان تم کہاں جا رہے ہو، تمہارا کہاں کا قصد ہے، تمہارا کہاں کا ارادہ ہے؟ تو وہ نوجوان کہتا ہے فلاں بستی میں میرا ایک مسلمان بھائی رہتا ہے، میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو فرشتہ کہتا ہے کہ اے نوجوان کیا اس کا تمہارے اوپر کوئی احسان ہے، کیا تم اس کے قرضدار ہو اس لیے ملنے کے لیے جا رہے ہو؟ تو اس نوجوان نے کہا نہیں ایسی بات نہیں، اس کا میرے اوپر کوئی احسان نہیں، کوئی قرض نہیں ہے، بلکہ میں اس سے اس لیے ملنے کے لیے جا رہا ہوں کہ وہ اللہ رب العالمین کا نیک اور پاک سا بندہ ہے، اللہ رب العالمین کا متقی اور پرہیزگار بندہ ہے، اور مجھے اس سے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی خاطر محبت ہے، اس لیے میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرشتے کو اس بات کی خوشخبری دے کر بھیجی کہ جاؤ اور اس نوجوان کو اس بات کی خوشخبری دے دو کہ جس طرح وہ اللہ رب العالمین کی خاطر اس نوجوان سے محبت کرتا ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ تو فرشتے آتے ہیں اور اس نوجوان کو اس بات کی خوشخبری دیتے ہیں کہ اے نوجوان ابشر، خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ جس طرح تم اللہ کی خاطر اس نوجوان سے ملنے کے لیے جا رہے ہو، اللہ کی خاطر تم اس بندے سے محبت کرتے ہو، اسی طرح اللہ رب العالمین بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ سوچئے سامعین، کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اگر ہم اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرتے ہیں، اپنے مسلمان بھائی سے لگاؤ رکھتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرے گا، وہ ذات ہم سے محبت کرے گی جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، جو ساری دنیا کا رب ہے، جو تمام چیزوں پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب وہ ذات ہم سے محبت کرے گی، وہ ذات ہم سے لگاؤ رکھے گی، تو کیا ہمیں کوئی نقصان لاحق ہو سکتا ہے؟ کیا ہمیں کوئی ضرر اور پریشانی لاحق ہو سکتی ہے؟ کیا ہمیں کوئی پریشانی لاحق ہو سکتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے ہرگز نہیں۔ تو اگر ہم اللہ رب العالمین کی محبت چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین اگر چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرے، تو اس سے پہلے چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی، اپنے مومن بھائی سے محبت کریں۔ اسی طرح اگر ہم اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرتے ہیں تو اس کا دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنا سایہ نصیب کرے گا۔ تمام مسلمانوں کا، تمام مومنوں کا اس بات پر عقیدہ اور ایمان ہے کہ ایک دن قیامت قائم ہوگی اور میدان محشر میں اللہ رب العالمین تمام لوگوں کا حساب و کتاب لے گا۔ تو اس وقت 7 قسم کے لوگ ہوں گے جنہیں اللہ رب العالمین اپنے سائے کے نیچے سایہ نصیب کرے گا۔ اس کے علاوہ جتنے لوگ بھی ہوں گے بغیر سائے کے ہوں گے۔ تو اس دن اللہ رب العالمین 7 لوگوں کو اپنا سایہ نصیب کرے گا، انہیں میں سے ایک شخص ایسا ہوگا جو اللہ رب العالمین کے خاطر محبت کرتا ہوگا۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 یظلهم اللہ فی ظلہ لا ظل الا ظلہ، کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین اپنے سائے کے نیچے سایہ نصیب کرے گا، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ انہیں میں سے ایک شخص ایسا ہوگا جو اللہ کے خاطر ایک مسلمان بھائی سے محبت کرے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحب علیہ وتفرق علیہ، کہ ایک مسلمان جب مسلمان بھائی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے محبت کرے، جب اس سے الگ ہو، اس سے جدا ہو، اس سے دوری کرے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے کرے۔ سامعین، آج ہم دنیا میں سورج کروڑوں میل کی دوری پر ہے، ہم اس گرمی سے بچنے کے لیے کیسے کیسے انتظام کرتے ہیں، کون کون سی چیزوں کو لاتے ہیں اس گرمی سے بچنے کے لیے جو کہ بہت ہی دور ہے، پنکھا، کولر، اے سی اور نہ جانے اس گرمی سے بچنے کے لیے ہم انتظام کرتے ہیں۔ لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا، کیا ہم نے کبھی غور و فکر کیا کہ اللہ رب العالمین جب قیامت کے دن ہمارا حساب و کتاب لے گا، جب اس دن سورج چند میل اور بہت ہی قریب ہوگا، اس گرمی سے بچنے کے لیے ہم نے کیا انتظام کیا؟ اس گرمی سے بچنے کے لیے ہم نے کچھ سوچا، غور و فکر کیا؟ اس دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرشان حال نہ ہوگا، لوگ اپنے اعمال کے بقدر انسان کا جیسا عمل ہوگا اسی کے بقدر وہ پسینے میں شرابور ہوں گے، کوئی ٹکنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک، حتیٰ کہ لوگ گلے تک بھی پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، غرق ہوں گے۔ لیکن 7 قسم کے لوگوں کو اللہ رب العالمین اپنا سایہ نصیب کرے گا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہمیں اپنا سایہ نصیب کرے، قیامت
مومن بھائی سے اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرے. حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی یقول یوم القیامہ این المتحابون بجلالی این المتحابون بجلالی اذلهم فی ظل لا ظل الا ظلی. کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ندا لگائے گا, اعلان کرے گا کہ اے لوگوں کہاں ہو, اے انسانوں جو میری ذات کے خاطر تم لوگوں سے محبت کیا کرتے تھے, میری وجہ سے لوگوں سے لگاؤ رکھا کرتے تھے, تم آج کہاں ہو؟ آؤ میں تمہیں اپنے عرش کے اپنے سائے کے نیچے سائے نصیب کروں گا جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہیں. تو اگر ہم حقیقت میں چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ رب العالمین ہمیں اپنا سایہ نصیب کرے تو ہمیں اپنے مسلمان اور مومن بھائی سے محبت کرنی چاہیے اور اس سے لگاؤ رکھنا چاہیے. اسی طرح دوسری چیز جو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کا حق ہے, ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے جو تقاضے ہیں وہ ایک انسان اپنے مسلمان بھائی سے ہمدردی کرے, اس سے لگاؤ رکھے, حتی الامکان اس کی حاجت اور اس کی ضرورت کو پوری کرنے کی کوشش کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس زائد کھانا یعنی اس کے پاس زائد کھانا ہو یا زائد سواری ہو تو اسے چاہیے کہ ایسے لوگوں کو ہدیہ دے دے یا تحفہ دے دے جو اس کا ضرورت مند ہو یا جو اس کا حاجت مند ہو. اسی طرح ایک حدیث میں اس بات کا عموم ہے کہ انسان کے پاس جو بھی چیزیں فضول ہیں, زائد ہیں, اس کے کام کی نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ ایسے لوگوں کو دے دینا چاہیے جو اس کا ضرورت مند ہو, جو اس کا حاجت مند ہو. تو اگر ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے کام کی نہیں ہوتی ہے, گھر میں یوں ہی رکھا ہوتا ہے, فضول ہے, کوئی کام کی نہیں ہے, لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس کو گھر میں رکھے رہتے ہیں, وہ کوئی کام کی نہیں ہے, رکھے رکھے ہم اس کو خراب کر دیتے ہیں, لیکن اپنے پڑوسی کو یا اپنے مسلمان بھائی کو یا کسی ضرورت مند حاجت مند کو دینا گوارا نہیں کرتے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان مکمل ہو, اللہ ہماری مدد کرے, اللہ کا تعاون ہمارے ساتھ ہو, تو ہمیں اپنے مسلمان بھائی کی ہمدردی کرنی چاہیے, اس سے لگاؤ رکھنا چاہیے. سامعین کرام, صحابہ کرام میں ایک دوسرے کے تئیں کیا ہمدردی تھی, ایک دوسرے کے تئیں کیا لگاؤ تھا, کیا احساسات, کیا جذبات تھے, انسان ایسی دنیا مثال پیش نہیں کر سکتا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اہم کاموں کو انجام دیا تھا ان میں سے ایک کام یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا. کیونکہ جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے نہ ان کے پاس گھر تھا, نہ رہنے کے لیے کوئی جگہ تھی, نہ کپڑا تھا, بلکہ صرف وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے, نہ ہی معاش کا کوئی ذریعہ تھا, نہ کھانے کی کوئی چیز تھی. تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ انصار و مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا. انصار وہ لوگ جو مدینہ میں مقیم تھے اور مہاجرین کی مدد کی ان کو انصار کہا جاتا ہے, اور مہاجرین وہ لوگ جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے ان کو مہاجرین کہا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا. بھائی چارہ کی شکل یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہاجرین کو ایک انصار کے حوالے کر دیتے اور کہتے کہ آج سے اس کی آپ کی ذمہ داری ہے, اس کا گھر, کھانا پینا, اس کا کپڑا, تمام چیزیں آپ کی ذمہ داری ہے. تو انہیں صحابہ کرام کے درمیان جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ قائم کیا تھا انہیں میں سے عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. عبد الرحمن بن عوف مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے اور سعد بن ربیع ایک انصاری صحابی تھے. تو ان دونوں کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت و بھائی چارگی قائم کی, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کو سعد بن ربیع کے حوالے کر دیا اور کہا کہ اے سعد بن ربیع آج سے عبد الرحمن بن عوف کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ربیع کے حوالے عبد الرحمن بن عوف کو کیا تو سعد بن ربیع کا جملہ آپ سنیے, انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا عبد الرحمن بن عوف سے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے عبد الرحمن بن عوف, مدینہ والے اس بات سے بخوبی واقف ہیں, مدینہ والے اس بات کو جانتے ہیں کہ میرے پاس مال و دولت کی محتاج ہے, میرے پاس مال و دولت کی کثرت ہے, میرے پاس بہت سارے مال ہیں, میں اپنے مال کو دو حصے میں تقسیم کرتا ہوں, ایک حصہ میرا اور ایک حصہ آپ کا. اسی طرح میرے پاس دو بیویاں ہیں, آپ جسے کہیں میں اسے طلاق دے دوں, آپ سے شادی کرنی. لیکن عبد الرحمن بن عوف کی خودداری دیکھیے کہ انہوں نے بھی کہا بارک اللہ لک فی اہلک و مالک, اللہ آپ کے مال اور آپ کے اہل میں برکت دے, صرف آپ مجھے بتلا دیجیے کہ یہاں پر بازار کہاں ہے, یہاں پر کس چیز کی تجارت اور کاروبار ہوتا ہے. عبد الرحمن بن عوف وہاں تجارت کرتے رہے, کاروبار کرتے رہے.
اور بھی ملوثات کہ عبد الرحمن بن عوف تم ولیمہ کرو اگرچہ بکری ہی کیوں نہ ہو. آپ اس واقعے پر غور کیجیے, سوچئے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کو سعد بن نبی کے حوالے کیا تو سعد بن نبی کا جملہ کیا تھا کہ میں اپنے مال کو 2 حصے میں تقسیم کرتا ہوں, ایک حصہ میرا اور ایک حصہ آپ کا. سوچئے میرے بھائیوں, صحابہ کرام میں ایک دوسرے کے تئیں کیا جذبہ تھا, کیا لگاؤ تھا کہ اپنے مال کا آدھا حصہ اپنے مسلمان بھائی کو دے دیا. کیا ہم نے کبھی سوچا, کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ ہم نے اپنے مال کا حصہ, اپنے مال کا کتنا حصہ اپنے مسلمان بھائی کو دیا, اپنے مال کا کتنا حصہ اپنے پڑوسی کے لیے خرچ کیا, اپنے مال کا کتنا حصہ ہم نے ضرورت مندوں اور حاجت مندوں کے لیے خرچ کیا, ہم نے اپنے مال کا کتنا حصہ اللہ کے راہ میں فی سبیل اللہ کتنا خرچ کیا. ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں نوازا ہے, مال و دولت دی ہے, تو ہم اس کا صحیح استعمال کریں, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کریں. جو مساجد ہیں, مدارس ہیں, علماء کرام ہیں, جو فی سبیل اللہ ہے, ان تمام چیزوں میں خرچ کرنے کی کوشش کریے, نہ کہ ان چیزوں میں جو کہ فضول ہیں, جو انسان کی کوئی کام آنے والی نہیں ہے. اسی طرح ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو جو تیسرا حق ہے, ایک جب انسان اپنے مسلمان بھائی سے ملے تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملے, اچھے چہرے اور اچھے سلوک کے ساتھ ملے. کیونکہ اگر انسان اپنے مسلمان بھائی سے اچھے چہرے کے ساتھ ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے ملتا ہے, خندہ پیشانی کے ساتھ ملتا ہے, تو اللہ رب العالمین اس پہ بھی نیکی عطا کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. کیا لوگوں, تم کسی بھی نیکی کو, کسی بھی بھلائی کو حقیر اور معمولی نہ سمجھو, اگرچہ کہ تم اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ. اگر انسان اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملتا ہے, اچھے چہرے کے ساتھ ملتا ہے, تو اللہ رب العالمین اس پر بھی انسانوں کو نیکی اور بھلائی عطا کرتا ہے, اسے ثواب دیتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبسم کا فی وجہ اخیک کا صدقہ, کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے مسکراہٹ کا اظہار کرنا, اس کے لیے ہنسنا, یہ صدقہ ہے. سوچئے میرے بھائیوں, اللہ رب العالمین کتنا رحیم ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں معمولی چیزیں کرنے کی عطا کرتا ہے. اگر ہم اپنے مسلمان بھائی کو خوش کرنے کے لیے اس کے لیے ہنس دیتے ہیں, تبسم کا اظہار کر دیتے ہیں, تو اللہ رب العالمین ہمیں اس میں نیکی عطا کرتا ہے. اسی طرح جو چوتھا حق ہے, وہ ایک انسان جب بھی اپنے مسلمان بھائی سے ملے تو اس سے اچھی اور بھلی بات ہے. جب بھی اپنے مسلمان بھائی سے ملے تو اس سے کوئی ایسی بات نہ کہے جو اس کو تکلیف دینے والی ہو, جو اس کو پریشانی میں مبتلا کرنے والی ہو, جو اس کو مصیبت زدہ کرنے والی ہو, بلکہ جب بھی ہم اپنے مسلمان بھائی, مومن بھائی سے ملیں تو اس سے اچھی اور بھلی بات کہیں, خیر والی بات کہیں, جو اس کو خوش کرنے والی ہو. کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس بات کا حکم دیتے ہوئے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, کہ اے لوگوں, جب تم لوگوں سے ملا کرو, جب تم لوگوں سے ملاقات کیا کرو, تو لوگوں سے اچھی اور بھلی بات کہا کرو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکلمۃ الطیبہ صدقہ, کہ اچھی بات کہنا ایک صدقہ میں شمار ہوتا ہے. یعنی اگر انسان اپنے مسلمان بھائی سے جب ملے تو اس سے اچھی بات کہے, بھلی بات کہے, تو اللہ رب العالمین اسے صدقے میں شمار کرتا ہے اور نیکی اور ثواب عطا کرتا ہے. اسی طرح پانچویں چیز جو مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے, وہ ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ جو ہمارے معاشرے میں, ہمارے سماج میں, ہمارے سوسائٹی میں, ہمارے محلے میں جو مریض ہے, بیمار ہیں, اس کی عیادت کرے, اس کے حال دریافت کرے, اس کی باز پرس کرے. کیونکہ اگر ہم کسی مریض کی, کسی بیمار شخص کی عیادت کرتے ہیں, اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں, تو اللہ رب العالمین اس پر بھی ہمیں ثواب عطا کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی مریض, کسی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے نکلتا ہے, تو نکلنے کے وقت سے لے کر لوٹنے تک جنت کے خوشبو اور جنت کے باغات میں رہتا ہے. اور ایک دوسری حدیث میں جو کہ صحیح مسلم کی ہے کہ اگر ایک شخص صبح کے وقت اگر کسی مسلم کی, اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرنے کے لیے, اس کے حال دریافت کرنے کے لیے نکلتا ہے, تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے گناہوں کی مغفرت کرتے ہیں, اس کے گناہوں کی بخشش کرتے ہیں. اور اگر شام کو نکلتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے گناہوں کی مغفرت کے لیے, اس کے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں. سوچیے میرے بھائیوں کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے کتنا غفور ہے, کتنا رحیم ہے کہ اگر ہم اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرنے کے لیے چلے گئے, اس کا صرف حال دریافت کر لیے, اس کے حال چال پوچھ لیے, تو اللہ رب العالمین کیا ہمیں سمجھا دے گا, کیا نتیجہ دے گا, اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ وہ مخلوق, فرشتے جو معاصی نہیں کرتے, جو
ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے، ہمارے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو اگر ہم فرشتوں کی مغفرت اور بخشش چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کریں، اس کے حال دریافت کریں، اس کی حال چال کے بعد پوچھیں، مریض ہے تو اس کی حاجت کو پوری کرنے کی کوشش کریں، اس کی ضرورت کو ختم کرنے کی کوشش کریں، تو اللہ رب العالمین ہمیں نیکی اور ثواب عطا کرے گا۔ اسی طرح چھٹی چیز یہ ہے کہ انسان جو ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں جو کم عقل ہوتے ہیں، ناقص العقل ہوتے ہیں، جنہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، انہیں رائے اور مشورے کی ضرورت ہوتی ہے، خیر خواہی کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہمیں ایسے لوگوں کی خیر خواہی کرنی چاہیے، ان کو رائے اور مشورہ دینا چاہیے، کیونکہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کہتے ہیں بایعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور صحابی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جن چیزوں پر بیعت کی تھی، جن چیزوں پر عہد و پیمان لیا تھا، وہ 3 چیزیں تھیں۔ پہلے کہ میں نماز ادا کروں گا، دوسرے کی زکوٰۃ ادا کروں گا، اور تیسری چیز ہے کہ وہ نصح لکل مسلم، کہ میں تمام مسلمانوں کی خیر خواہی کروں گا، ہر ایک کی خیر خواہی کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی کریں، ان کے لیے اچھا اور بھلا سوچیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ انسان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، جو اپنے لیے چاہتا ہے، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، وہی چیزیں اگر اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے گا، اپنے مسلمان بھائی کے لیے چاہے گا، تبھی انسان کا ایمان مکمل اور کامل ہو سکتا ہے۔ سامعین کرام، یہ چند چیزیں تھیں جس کو اگر ہم اپنی زندگی میں نافذ کرتے ہیں، اپنی زندگی میں اس کو عمل کر لیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ہمیں اخوت و بھائی چارگی جو ہم لوگوں تمام مسلمانوں کو بھائی بنایا ہے، انسان کی زندگی میں برقرار رہے گا، اور انسان کی جو سوسائٹی ہے، معاشرہ ہے، ایک بہترین اور اچھی سوسائٹی ہوگی۔ اگر یہ تمام چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں، ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، تبھی ہم ایک بہترین اور اچھے معاشرے اور سماج میں زندگی گزار سکتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس کچھ چیزیں ہیں، ان میں سے 2-4 چیزیں بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر وہ ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، وہ چیزیں ہمارے اندر ہیں، تو ہمارے اندر اخوت و بھائی چارگی نہیں رہے گی، بلکہ ہمارے اندر سے وہ چیز ختم ہو جائے گی، اور ایک بدترین، ایک برا معاشرہ، ایک برا سماج پایا جائے گا۔ ان میں سے پہلی چیزیں ہیں جس سے انسان کو بچنا چاہیے، جو انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے، جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے۔ پہلی کیا چیز ہے؟ غیبت، جو کہ مسلمانوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس برائی سے سختی سے منع کرتے ہوئے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا مسلمانوں اے لوگوں، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے، کیونکہ اگر انسان اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرتا ہے تو گویا کہ اپنے مسلمان بھائی کے مردہ گوشت کو کھایا ہے، یعنی ہم اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کیے، گویا کہ اس کا مردہ گوشت ہم کھا رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اور اس آیت میں اللہ رب العالمین نے سختی سے لوگوں کو منع کیا ہے اور لوگوں کو اس سے دور رہنے کے لیے کہا ہے۔ غیبت ہے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے صحابہ کرام سے مخاطب کرتے ہوئے کہا اتدرون ما الغیبہ، اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ و رسول عالم، کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی ذکرک اخاک بما یکرہ، غیبت یہ ہے کہ انسان اپنے مسلمان بھائی کی کوئی ایسی چیز ذکر کرے جس سے وہ ناپسند کرے، جس میں وہ نہ چاہتا ہو کہ اس بات کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے، اس چیز کو لوگوں کو بتلایا جائے، اس کے باوجود ہم اس کی بات کو، اس وقت اس بات کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، لوگوں کو بتلاتے ہیں، تو گویا کہ یہ غیبت ہے۔ تو ہمیں غیبت سے بچنا چاہیے اور لوگوں کی بات کو دوسرے کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز جس سے ہمیں بچنا چاہیے وہ چغلخوری، ایک ہمارے معاشرے میں بہت پائی جاتی ہے۔ چغلخوری ہے کیا؟ چغلخوری یہ ہے کہ انسان ایک شخص کی بات کو دوسرے شخص تک منتقل کرے، فساد برپا کرنے کے لیے، ان میں لڑائی کرنے کے لیے، جھگڑا کرنے کے لیے، ان کے تعلقات کو خراب کرنے کے لیے۔ اگر انسان ایک شخص کی بات کو دوسرے شخص تک منتقل کرتا ہے، ایک گھر والوں کی بات کو دوسرے گھر والوں تک منتقل کرتا ہے، ایک سماج کی بات کو دوسرے سماج تک منتقل کرتا ہے، لڑائی کرنے کے لیے، فساد کرنے کے لیے، تو وہ
اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة قطاع، اور دوسری حدیث میں فرمایا لا يدخل الجنة نمام، کہ جو چغل خور ہوتا ہے، جو لوگوں کی باتوں کو ادھر سے ادھر منتقل کرتا ہے، ایسا شخص جنت میں نہیں داخل ہو سکتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبر والوں سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہما لا يعذبان وما يعذبان في كبير وانه لكبير اما احدهما فكان يمشي بالنميمه واما الاخر فكان لا يستنزه من بول، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبر والوں سے ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے گزرے تو فرمایا کہ ان قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور یہ عذاب کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ان میں سے ایک ایسا شخص ہے جو چغل خوری کیا کرتا تھا، اور دوسرا وہ شخص ہے جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو جو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے یا قبر میں عذاب دینے کے جو بنیادی اسباب ہیں ان میں سے دو سبب یہ ہے کہ انسان چغل خوری کرے، لوگوں کی باتوں کو ادھر سے ادھر منتقل کرے، اور دوسرا سبب یہ ہے کہ انسان پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچے۔ تو ہمیں چغل خوری سے بچنا چاہیے اور پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا چاہیے۔ ایک آخری بات جان کے میں اپنی ختم کرتا ہوں، اسی طرح جو مسلمان میں جو ایک بیماری عام ہے وہ ہے قطع تعلق، بغض و حسد۔ ہم اپنے مسلمان بھائی سے بات چیت نہیں کرتے، گفتگو نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث ليال، کہ مسلمانوں اور مومنوں تم لوگ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، اور نہ ہی ایک دوسرے سے پیٹ پھیرو، بلکہ اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو۔ ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث ليال، کہ کسی مسلمان کے لیے جائز اور حلال نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کرے۔ اگر کسی مسلمان کا کسی مومن کا اپنے مسلمان بھائی سے لڑائی ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، کوئی بات ہو جاتی ہے تو انسان کو 3 دن کے لیے رخصت ہے، 3 دن کے اللہ شریعت نے اجازت دی ہے کہ اس سے کلام نہ کرے، بات چیت نہ کرے، لیکن 3 دن کے بعد انسان کو صلح کر لینی چاہیے، بات چیت کو شروع کر لینی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخَيْرُهُمَ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، کہ دو لوگوں میں اگر قطع تعلق ہے تو ان میں سے جو سلام کرنے میں پہل کرے گا، جو سلام کرنے میں پہلے آئے گا، تو ایسا شخص اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں افضل اور بہتر ہے۔ لیکن ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہم اپنے بھائی سے لڑائی کیے، جھگڑا کیے، اس سے بات چیت نہیں کرتے ہیں، تو اگر ہم پہلے سلام کر لیں گے، ہم بات کرنے کے لیے آگے آ جائیں گے تو ہماری عزت خاک میں مل جائے گی، ہماری ناک کٹ جائے گی، ہماری عزت نہیں رہے گی۔ ناظرین سامعین کرام، ہم دنیا کو دیکھنے کی کوشش نہ کریں بلکہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو دیکھیں، ہم دیکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں ہماری حیثیت کیا ہے۔ وَخَيْرُهُمَ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، کہ اگر ہم سلام کرنے میں پہل کر لیتے ہیں، سلام کرنے میں آگے ہوتے ہیں تو گویا کہ ایسا شخص افضل اور بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کو پڑھ کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفتح ابواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد ما لا يشرك بالله شيئا الا رجلا كانت بينه وبين اخيه شهادة فيقال انظروا هذين حتى يستريا، انظروا هذين حتى يستريا، انظروا هذين حتى يستريا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین ہفتے میں 2 دن اللہ رب العالمین جنت کے دروازوں کو کھولتا ہے اور تمام لوگوں کی گناہوں کی بخشش کر دیتا ہے، ہر ایک کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے سوائے 2 لوگوں کے۔ کون؟ پہلا وہ شخص جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے، جو غیر اللہ سے مدد طلب کرتا ہے، جو غیر اللہ سے سوال کرے، تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین بخشش اور مغفرت نہیں کرتا۔ اور دوسرا شخص کون؟ دوسرا وہ شخص جو اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق کیا ہوا ہے، جو اپنے مسلمان بھائی سے بات چیت اور گفتگو نہیں کرتا، جو اپنے مسلمان بھائی سے صلح نہیں کرتا، تو ایسے 2 لوگوں کی اللہ رب العالمین مغفرت اور بخشش نہیں کرتا۔ سوچئے میرے بھائیوں، کتنی محرومی کی بات ہے، کتنی افسوس کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین ہر ہفتے جنت کے دروازوں کو 2 مرتبہ کھولتا ہے اور تمام لوگوں کی گناہوں کی بخشش کر دیتا ہے، تمام لوگوں کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، لیکن ہم اپنی ضد پہ اڑے ہوتے ہیں، اپنے مسلمان بھائی سے بات چیت نہیں کرتے، گفتگو نہیں کرتے، اس سے صلح نہیں کرتے، تو اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کی بخشش نہیں کرتا، ہمارے گناہوں کو نہیں مٹاتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو، ہمارے تمام لوگوں کے اندر رحمت و بھائی چارگی عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں تو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین تو تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین جو باتیں کہی گئی ہیں ان میں سے بہترین باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جب تک ہم زندہ رہیں، ایمان پر زندہ رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو